ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت تمام سیلاب متاثرین کو 1-1 لاکھ روپے دے گی، جبکہ کل سے 5 وزارتیں صوبوں کو منتقل ہو جائیں گے۔ وہ سکر میں پیپلز پارٹی کے 44ویں یوم تاسیس کے موقع پر خطاب کر رہے تھے۔ آزاد کشمیر کو، گلگت بلتستان کو 1-1 لاکھ روپیہ دیں گے، اور یہ بھی آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کا گھر کچے میں ہے یا آپ کا گھر پکے میں ہے۔ ہم سب کو برابر 1-1 لاکھ روپیہ ملے گا کہ وہ اپنے گھروں کی تعمیر کریں، اور کل سے 5 وفاقی وزارتیں جو ہیں وہ ڈیوالو ہوں گی، صوبوں میں چلی جائیں گی، اور 2 مہینے تک 10 وزارتیں جو ہوں گی وہ صوبوں میں چلے جائیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 44ویں یوم تاسیس کے موقع پر ملک بھر میں تقاریب ہوئیں۔ لاہور میں پارٹی کے کارکنوں سے خطاب میں مختلف رہنماؤں کا کیا کہنا تھا، آئیے جان لیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے 44ویں یوم تاسیس کے موقع پر ملک کے بیشتر بڑے شہروں میں تقاریب کا انعقاد کیا گیا اور ریلیاں بھی نکالی گئیں۔ پشاور گورنر ہاؤس میں پارٹی ورکر سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ قوم سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے۔ پیپلز پارٹی شہید بے نظیر بھٹو کے ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ آج جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ ان کے مشن کو پورا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو قربانیاں ہیں یہ ہم پاکستان کے لیے دے رہے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی پنجاب نے فیصل ٹاؤن لاہور سے الحمرا ہال تک یوم تاسیس کے حوالے سے ریلی نکالی۔ ریلی کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت نے کارکنان سے خطاب بھی کیا۔ الحمرا ہال میں خطاب میں وفاقی وزیر قانون بابر اعوان نے ایک بار پھر تخت لاہور کو اپنا قبلہ درست کرنے کا مشورہ دیا کہ اگر تخت لاہور کا قبلہ سیدھا نہ ہویا تو پھر اسی زیادہ دیر صبر نہ کرنا والے اعلان اتنے بھی گل کریں گے۔ اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاعات فوزیہ وہاب نے دعویٰ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی قیام سے لے کر اب تک ہمیشہ غریبوں کی بات کرتی رہی ہے اور ان کے ہوتے ہوئے جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں۔ ان لوگوں کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ وہ آئے اور یہاں پر آ کے دیکھیں اور بتائیں کہ اصل طاقت کہاں پر ہے۔ یہ طاقت پاکستان پیپلز پارٹی میں ہے۔ یوم تاسیس پر پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر امتیاز صفدر وڑائش نے کہا کہ پیپلز پارٹی عوام کے دلوں پر راج اب ماضی میں دی گئی قربانیوں کی وجہ سے کرتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ جیڑی اج بھی زندہ ہے، ایک پٹو جس پارٹی دی بنیاد رکھی تھی، ایک قربانیاں نے جی وجہ تو اج بھی زندہ ہے۔ یوم تاسیس کے موقع پر تقریب کے دوران اسٹیج پر کارکنوں کا دعویٰ اور رہنماؤں کی موجودگی میں ہلڑ بازی سے تقریب مچھلی منڈی کا منظر پیش کرنے لگی۔ رہنماؤں کی بار بار درخواست کے باوجود جالے اسٹیج سے نہ ہٹے۔ سوات میں طالبان کی جانب سے کوڑوں کی سزا پانے والی خاتون سامنے آ گئی، جس کا دعویٰ ہے کہ اس کو سرے عام کوڑے مارے گئے۔ سوات کی تحصیل چارباغ کی رہائشی سائرہ نے میڈیا کو بتایا کہ طالبان نے اسے اپنے شوہر کے ایک دوست سے تعلقات کی سزا کے طور پر کوڑے مارے۔ سائرہ نے بتایا کہ طالبان نے پہلے مجھے بٹھا کر پھر لٹا کر 30 کوڑے مارے۔ اس نے بتایا کہ تشدد کے دوران سارا گاؤں اکٹھا تھا جو مجھے دیکھ رہا تھا۔ سائرہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سزا سے پہلے مجھے صفائی کا کوئی موقع نہیں دیا گیا۔ واقعے کی مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ مجھ پر میرے شوہر کے دوست زمان سے تعلقات رکھنے کا الزام بتایا گیا، جبکہ زمان کے ساتھ ہمارے خاندانی مراسم ہیں۔ اس موقع پر خاتون کے خاوند نے کہا کہ انہیں اپنی بیوی کے پاک دامن ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بنوں میں پولیس وین پر خودکش حملے میں پولیس اہلکار اور بچے سمیت 6 افراد جاں بحق، جبکہ خاتون سمیت 18 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق میلاد پارک کے قریب گشت پر مامور پولیس موبائل کے آتے ہی خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار، ایک بچہ سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حملے میں خاتون سمیت 18 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں 4 کی حالت نازک بتائی جاتی ہے، جبکہ 2 شدید زخمیوں کو پشاور منتقل کر دیا گیا ہے۔ حملے کے بعد پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اس موقع پر ایک مشکوک شخص کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ لاشوں اور زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
کمشنر گجرانوالہ ڈویژن سعید والا نے کہا ہے کہ فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور ملک و ملت کے استحکام کے لیے علماء کرام اور مذہبی رہنماؤں کی خدمات سونے پر سہاگے کا کام کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام کی بات وزن رکھتی ہے۔ آج کے ملکی حالات کے تناظر میں ان کی خدمات پہلے سے بھی کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ڈویژنل امر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ڈی سی او بیرسٹر نبیل احمد ایوان، ایڈیشنل کمشنر ریاض احمد بٹ، ایس ایس پی آپریشن راجہ رفت شیخ سروت اکرام، صدر چیمبر آف کامرس اور ایم پی اے کیسر سندھو چیئرمین مین المذاہب امن کمیٹی پنجاب قاری محمد سلیم زاہد بھی شریک تھے۔ کمشنر نے کہا کہ مذہبی ہم آہنگی، اتحاد و ملت و استحکام پاکستان کے لیے ہر سطح پر مؤثر اور دیرپا کوششوں کی ضرورت ہے۔ ڈی سی او بیرسٹر نبیل احمد ایوان نے کہا کہ ضلعی سطح پر مذہبی رواداری اور قومی یگانگت کے فروغ کے لیے علماء کرام سے مشاورت رہتی ہیں، جس کے مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ قاری سلیم زاہد نے کہا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام، مشائخ و اعظام قوم و ملک کے لیے اتحاد و سالمیت کے لیے متحد ہیں اور پہلے سے زیادہ کردار ادا کریں گے۔ سیمینار سے دیگر علماء کرام اور مسیح عمائدین نے بھی خطاب کیا۔ قومی ہاکی کے مایہ ناز کھلاڑی وسیم احمد نے ایشین گیمز میں سونے کا تمغہ جیتنے کے بعد وہاڑی پہنچنے پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر وسیم احمد نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایشین گیمز میں کامیابی قوم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہالینڈ میں ہاکی کے لیے سالانہ بجٹ 2 ارب روپے ہے، جبکہ پاکستان میں صرف 8 کروڑ روپے مختص ہے۔ ہاکی کی ترقی کے لیے حکومت کو چاہیے کہ کھلاڑیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دینے کے ساتھ ساتھ ان کے مستقبل نوکریوں کا بھی بندوبست کرے۔ انہوں نے کہا کہ قوم کے نوجوانوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر ملک و قوم کی خدمت کریں اور کھیلوں میں حصہ لیں تاکہ ملک میں کھیلوں کی خصوصاً ہاکی کا فروغ پروان چڑھے۔ ہماری قومی ہاکی ٹیم انشاءاللہ لندن اولمپک 2012 میں بھی گولڈ میڈل جیتے گی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، حق نیوز کا یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید خبروں کے لیے آپ کو لیے چلیں گے راولپنڈی اسٹوڈیو۔ دیکھتے رہیے حق نیوز۔